ہے، لیکن جس میں حیا نہیں وہ مجلس میں آ کے بھی گناہ کرتا ہے، نگاہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایران کا جوان نام ہے رضا، کہتا میں بڑا گنہگار، جو انچولی میں سن چکے ہیں لیکن جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ نام ہے رضا، کہتا ہے مولانا میں اتنا گنہگار تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو اپنی ماں پہ بھی ہاتھ اٹھاتا تھا، باپ کو بھی مارتا تھا، تعلیم نہیں تھی، تربیت نہیں تھی، عقل نہیں تھا، حیا نہیں تھی، یہاں تک کہ ماں باپ کی باتوں سے تنگ آیا اور گھر سے نکل گیا۔ میں نے ایک فلیٹ جا کے کرائے پہ لیا، اس پہ رہنے لگا۔ راتوں کو دوست آتے تھے، دوستوں کے ساتھ مل کے کبھی جوا کھیلتا، کبھی شراب پیتا، کبھی بدکاری کرتا۔ پورا سال میرا اسی طرح گزرتا۔ صبح کو جاتا تھا، مسافر کش کہتے ہیں، ٹیکسی میں لوگوں کو اٹھاتا کرتا، اور جو کمائی ہوتی رات کو آ کے میرا کام یہی تھا، عیاشی۔ کئی ایسے جوان ہیں جن کی زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں۔ تو کہتا ہے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، پہلی محرم کوئی دوست نہیں آیا، دوسری محرم کوئی دوست نہیں آیا، 6 محرم ہو گئے کوئی آ ہی نہیں رہا میرے پاس۔ میں نے فون کیا دوستوں کو، کہ کیا ہوا ہے، تم لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ کہ رضا تجھے نہیں پتا حسین کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم گنہگار ہیں لیکن محرم میں ہم تھوڑا احترام کرتے ہیں، یہ بھی حیا کا سبب ہے نا۔ اس نے کہا کیسا محرم، کون سا محرم؟ آ جاؤ۔ دوستوں نے کہا ہم نہیں آتے، عشرہ گزر جائے گا پھر جا کر ملیں گے۔ کہتا ہے گھر میں بور ہو گیا، گاڑی نکالی، روڈ پہ گیا، کیا دیکھا، دکانیں بند، بازاریں بند، تہران کی گلیوں میں گھومتا رہا، کوئی مسافر نہیں، جلوسوں کو دیکھ رہا ہوں، علموں کو دیکھ رہا ہوں، جتھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں روڈ پہ ایک جوان لڑکی جا رہی تھی، گاڑیوں کو روک رہی تھی۔ میرا کام تھا مسافر کشی، میں نے اس جوان لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا سامنے، مجھے آپ اتار دیجئے۔ گاڑی چلائی۔ کہا تھا تو میں بد کردار نا، تہذیب تو میری کوئی تھی نہیں، تربیت تو کوئی تھی نہیں، میرے ذہن میں شیطان آیا، نیت خراب ہوئی، میں نے گاڑی کو پلٹا اور اپنے گھر کی طرف جانا چاہا۔ یہ جوان بچی پریشان ہوئی، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اپنے ارادہ بتایا اسے، وہ ڈر گئی، کانپنے لگی، وجود کانپنے لگا۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین کا محرم ہے، عزاداری کا مہینہ ہے، لیکن جو بے شرم ہو وہ مجلس سے بھی نہیں مڑتا، وہ جلوس میں بھی حیا ہی کرتا ہے، جس کے وجود میں حیا نہ ہو۔ اس نے کہا کیسا محرم، کون سا محرم؟ مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا۔ کہتا ہے وہ رونے لگی جوان بچی۔ اس نے کہا محرم کا حیا نہیں کرتے، میں سید ذاتی ہوں، میرا حیا کر۔ کہتا ہے پھر بھی میں باز نہیں آیا۔ اس نے کہا اگر میرے سید ہونے کا حیا نہیں کرتے، میری اماں زہرا کا حیا کر، میری دادی زہرا کا حیا کر۔ کہ جیسے بی بی کا نام سننا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، غیرت جاگ اٹھی میری۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا میں اس حسینیہ میں امام بارگاہ مجلس سننے جا رہے تھے، مجھے وہاں اتار دے۔ کہتا میں نے گاڑی کو پلٹا، اس امام بارگاہ پہ پہنچا، اس خاتون کو اتارا۔ جیسے اتارا تو مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی اماں زہرا سے تیرے لیے دعا کروں گی۔ تم نے میری ماں کے نام کا حیا کیا نا، تو چاہتا تو گناہ کرتا، میں بے بس تھی، بگڑ چکی تھی یہ منظر دیکھ کر۔ اور جب اس نے واسطہ دیا، ماں باپ کے گھر جہاں پر ہے، گاڑی کو روکا اور میں گیا امی کے گھر، دروازہ کھولا، گھر میں کوئی نہیں۔ کیا کرتا؟ میں نے ٹی وی کو آن کیا۔ کہتا جیسے ٹی وی آن کیا تو اتفاق سے ٹی وی پہ جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا، اور مسائے پڑھنے والا جناب سیدہ کے مسائے پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کا حیا نہیں کیا، اتنے گھنٹے دربار میں کھڑی رہی لیکن حق نہیں دیا، اسی نبی کی بیٹی کے پہلو پر آگ بھرا دروازہ گرایا۔ کہتا یہ سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا، اتنے بے حیا تھے مسلمان۔ کہتا میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اچانک ٹی وی کی تصویر بدلی اور کربلا دکھانے لگے۔ پھر اس نے کہا اسی نبی کے نواسے کو کربلا میں گردن کے پیچھے سے کاٹا گیا۔
नबी के नवासे की बेटियों के चेहरे पे तमाचे मारे गए, चादरों को उतारा गया। कहता इनकलाब आ चुका था मेरे बदन में, मैं इतना रोया, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं अल्लाह से माफी मांगने लगा। इतने में मेरी मां ने घर का दरवाजा खोला, अंदर आई। जैसे मैंने अपनी मां को देखा, मैं दौड़ा दौड़ा मां के कदमों पे गिर गया। मैंने कहा अम्मा, आज तक आप पे जो हाथ उठाया है मुझे माफ करिएगा। मुझे पता नहीं था जब मां को कोई मारता है तो बेटे पे क्या गुजरती है। हमारे उस्ताद कहते थे, तसव्वुर करो किसी गली में तुम्हारी मां को कोई तमाचा मारे। तेरे ऊपर क्या गुजरेगी। कहती है मेरी मां ने बड़े प्यार से मेरा सर उठाया और मुझे कहा कि रजा तू आज बदला बदला लग रहा है, तू वो नहीं है जिसे मैंने छोड़ा था। तो कहते मैंने रोकर कहा अम्मा, हुसैन ने मुझे बदल दिया है। मैंने कहा अम्मा कहां से आ रही हो? कहा मजलिस से आ रही हूं, घर में कुछ काम था। कहा मुझे मजलिस से इमाम हुसैन में लेकर चलो। ये मजलिसें वजूद बदल देती हैं, लम्हों में किरदार बना देती हैं। कहा एक मर्तबा मजलिस में गया, सारे मोहल्ले वाले जानते थे, कई सालों से मैं नहीं आया था, इस जवान को क्या हुआ जो आज मजलिस में आया है। कहता बहुत रोया। मैंने कहा अगर इजाजत हो मैं इमाम के रोने वालों को चाय पिलाऊं, खिदमत करूं। उन्होंने कहा रजा क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह आओ खिदमत करो, ये तो फर्श ही इसीलिए। कहता मैंने खिदमत की। 1.5 महीना ये हुसैन की महल का काम करता था। कहता एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा रजा फला मोमिन को अपने साथ ले जाना था लेकिन बीमार हो गया है, अगर तू राजी हो जाए तो फ्री में एक बंदे को मैं करबला ले जा सकता हूं। कहते आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा इतनी जल्दी हुसैन राजी भी हो गए? वल्लाह जब उनकी निगाह पड़ती है ना तो सदियों का सफर दिनों में गुजरता है, सदियों का सफर। कितने भी गुनाह किए हों लेकिन तू आमादा तो हो जा, फिर देख वो तेरे ऊपर कैसी निगाह डालते हैं। मैंने कहा और क्या चाहिए? कहता जेब से एक खर्चा खर्च नहीं किया पैसा, करबला पहुंचा, आका हुसैन की जियारत की, हजरत अब्बास के रोजे की जियारत की। रोकर कहने लगा मौला हुसैन मुझ बेहया को आपने बुलाया। मौला मेरा किरदार तो ऐसा नहीं था, आप मुझे बुला रहे हैं। इतना करम 2 महीनों में अपने हरम में बुला लिया जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। कहता जियारत करके वापस गया। चंद महीने गुजरे, उसी काफिले सालार ने कहा रजा मस्जिद वाले तुझसे बड़े राजी हैं, मोहल्ले वाले तुझसे बड़े राजी हैं, सब तेरे किरदार की तारीफें कर रहे हैं। मैं काफिला उम्रे के लिए ले जा रहा हूं, मदीने चलोगे, जन्नतुल बकी चलोगे? कहता वहीं पे रो रो के जमीन पे बैठ गया। कहता लगता है हुसैन की मां भी राजी हो गई है। इतनी जल्दी भला कौन मां भी राजी नहीं होती, बाप भी राजी नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं चलूंगा। मदीने गया, जन्नतुल बकी गया, बहुत रोया। बीबी आप मुझसे राजी हो गए, आपका शुक्रिया। कहते वापस आया। उस मोहल्ले का एक बहुत सरमाएदार आदमी था, मुतदय्यन, मस्जिद में डेली आता था, मुझे देखता था। एक दिन मेरे वालिद के पास गया, कहा कि ये जवान बहुत नेक हो चुका है, पता नहीं क्यों इसकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई है कि जब देखता हूं मेरे वजूद में खुशी आ जाती है। कहा कि अगर जहमत ना हो तो मैं चाहता हूं मेरी बेटी की शादी रजा से हो जाए। बाप ने कहा मेरा बेटा जानते हो चंद महीने हुए सुधर गया है, ऐसा ना हो फिर बिगड़ जाए। कब मैं खुद जाके बात करता हूँ। रजा के पास आया, कहा मैं बेटी देना चाहता हूँ। इसने कहा मुझे कहा, तू नेक हो गया, लेकिन एक वादा कर, आज के बाद हुसैन को छोड़ेगा नहीं।
عباس کے دامن کو پھر چھوڑ کے جائے گا نہیں کہ اللہ وہ دن میری زندگی میں نہ لائے کہ میں حسین کو چھوڑوں. کہ پھر کل آ جا میری بیٹی کا رشتہ لینے. اپنی ماں کے ساتھ والد کے ساتھ رشتہ لینے گیا. جیسے گھر پہنچا، ایران میں رسم ہے کہ جن بچیوں کا رشتہ لینے جاتا ہے وہ چائے لے کر آتی ہیں. یہ لڑکی جیسے چائے لے کر آئی، اس کی نگاہ جیسے رضا پہ پڑی، وہیں چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گئے. باپ پریشان، ماں پریشان، یہ پریشان. ہوا کیا لڑکی کو؟ کمرے میں لے گئے. کئی ٹائم کے بعد ہوش میں آئی، اور جیسے ہوش میں آئی روئے جا رہی تھی. ماں نے کہا بیٹی ہوا کیا ہے؟ کہا کل رات میں نے سیدہ فاطمہ کو خواب میں دیکھا تھا. میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا تھا. بیوی نے اسی جوان کا فوٹو دکھایا تھا اور مجھے کہا تھا اس نے میری بیٹی کا حیا کیا تھا، اس نے میرا احترام کیا تھا، اسے نہ کہنا. کسی سید زادی کا بھی کوئی حیا کرے تو سیدہ دعا دیتی ہے.